ٹھنڈے دل کے ساتھ سوچو، تنہائی کے اندر بیٹھ کر کے تم سوچو، اگر معتدل ذہن کے ساتھ سوچو گے تو تمہارا دل تمہیں بتلائے گا کہ حق آدمی ہے، سچا آدمی ہے، حق کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین کا نبی ہے، ابلغکم رسالات ربی۔ حضرت نوح علیہ السلام کیا سمجھا رہے ہیں کہ تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا رہا ہوں، اپنا پیغام نہیں ہے، ذاتی پیغام نہیں ہے، کسی انسان کا پیغام نہیں ہے، اپنے رب کا پیغام، تمہارے رب کا پیغام تم کو پہنچا رہا ہوں۔ وانصح لکم، دوسری بات سمجھ لو لوگوں، غور کر لو، میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہاری وجہ سے نعوذ باللہ اپنی کوئی پگڑی اونچی نہیں کرنا چاہتا ہوں، تمہاری وجہ سے اپنا کوئی شملہ نعوذ باللہ بلند نہیں کرنا چاہتا ہوں، تم سے اپنی کوئی غرض ذاتی نکالنا نہیں چاہتا ہوں۔ تم غور کرو گے تو تم دیکھو گے کہ میری جدوجہد جو ہے، میری جو باتیں ہیں، اس کو ماننے کے اندر تمہارا اپنا ہی فائدہ نکلے گا۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، دوسری بات یہ سمجھ لو کہ میرا اور دوسرے افراد کا موازنہ کر لو، میرا اور اپنے کسی دوست کا موازنہ کر لو، تم دیکھو گے کہ میں بہتر شخص ہوں ہر دوسرے سے، اس لیے کہ میں اللہ کا نبی ہوں، عام آدمی نہیں ہوں۔ تم دیکھو گے کہ میرا علم اور دوسرے انسانوں کے علم میں فرق ہے، کیوں فرق ہے؟ کہ مجھے اللہ نے علم دیا ہے اور دوسرے انسانوں کے پاس اپنا محنت کا علم ہے، ذاتی علم ہے، تو میرے علم کے اندر اور لوگوں کے علم کے اندر بھی تم کو فرق نظر آئے گا، میری باتوں کے اندر لوگوں کی باتوں کے اندر فرق نظر آئے گا۔ جب کسی بندے کے ساتھ میرا موازنہ کرو گے تو اپنے دل سے پوچھ لو، بتلا دے گا کہ نوح علیہ السلام ہے تو عام انسان، لیکن جو بات کہتا ہے کہ اللہ کا نبی ہوں، واقعی اللہ کا نبی ہے، اس کا کردار بتلاتا ہے۔ وہ عالم، میں جانتا ہوں، میرا اللہ کی طرف سے معبود جو لا تعلمون، تم جانتے نہیں، کیوں کہ تمہارے اوپر تو وہی آتی نہیں ہے، میرے اوپر تو وہی آتی ہے، اس لیے ہر دو بندے کے اندر موازنہ کر کے دیکھ لو، تمہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کا نبی حق ہے اور اوروں سے زیادہ علم رکھنے والا ہے اور بہترین انسان ہے۔ اب عجبتم، کیا تمہارے لیے بات تعجب خیز ہے کہ تمہارے پاس نصیحت آ گئی تمہارے رب کی طرف سے، ایک بندے کی معرفت، کہ وہ تم کو متنبع کرے اور تاکہ تم برزگاری اختیار کر لو، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تمہارے اوپر رحم کیا جائے۔ تو کیا بات یہ تمہارے لیے تعجب خیز ہوگی کہ ایک بندہ تمہاری میں سے اللہ تعالیٰ نبی بنا دیا ہے؟ تمہاری یہ سوچ ہے کہ کوئی مافوق الفطرت، مافوق الانسان چیز اگر نبی ہوتا تو ہم اس کو تسلیم کر لیتے، تو یہ بات تمہارے لیے تعجب خیز نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو آیا ہوں، اللہ نے تمہارے لیے مجھے نذیر بنا کر کے بھیجا ہے، اور اس کے اندر تمہارا فائدہ کیا ہوگا کہ تم جہنم کی آگ سے بچ جاؤ گے اگر میرے اوپر ایمان لیا ہوگے، وَلَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اگر میری بات مان لو گے، میری اطاعت کر لو گے، اللہ کی عبادت کی طرف آ جاؤ گے، بتوں کے نظام کو چھوڑ دو گے، تو تمہارے اوپر اللہ کی طرف سے رحم کیا جائے گا۔ فَكَذَّبُوا، کیا کیا انہوں نے؟ جھٹلا دیا۔ فَأَنْجَيْنَاهُ، ہم نے کیا کیا؟ نجات دی۔ کس کو نجات دی؟ حضرت نوح علیہ السلام کو، وَالَّذِينَ مَعَهُ، اور ان لوگوں کو جو اس کے ساتھ مومن ہو گئے تھے، 80 یا 82 افراد تھے، 9.5 صدیوں کی محنت کے نتیجے کے اندر کس طرح اللہ تعالیٰ نے نجات دی تھی؟ فی الفلک کی کشتی کے اندر اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا آپ کشتی بناؤ، کشتی بنائی، اور پھر اللہ رب العالمین نے کیا کہ فاغرقنا، ہم نے غرق کر دیا اللہ جن لوگوں کو کذبوا بآیاتنا، جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، اللہ کے نبی کو جھٹلایا، اللہ کی کتاب کو جھٹلایا، اللہ کے اوپر ایمان نہیں لایا، تو زمین سے بھی پانی نکلا، تنور سے پانی نکلا، آسمان سے پانی آیا، پہاڑوں کی چوٹیوں کے ساتھ پانی باتیں کرنے لگا، جو بھی کہتے تھے کہ ہم پہاڑوں کی چوٹیوں کے اوپر چڑھ جائیں گے، بچ جائیں گے، ان کے پیچھے بھی پانی پہنچا اور ان کو غرقاب کر کے رکھ دیا۔ بچے تو صرف بچے حضرت نوح علیہ السلام، بچے تو صرف وہ بچے کہ جنہوں نے نوح علیہ السلام کے دامن کو پکڑ لیا تھا، جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بات کو تسلیم کر لیا تھا، جو حضرت نوح علیہ السلام کے اوپر ایمان لے آئے تھے، باقی لوگ غرقاب ہو کر کے رہ گئے، اس لیے فإنہم کانوا قوما عمین، اس لیے کہ وہ اندھے بنے ہوئے تھے، حق سے اندھے بنے ہوئے تھے۔ تو بات سمجھائی جا رہی ہے اہل مکہ کو، رہتی دنیا کے لوگوں کو، لوگوں تمہارے درمیان اللہ کا نبی آ گیا ہے۔ اب انبیاء کی تاریخ دیکھ لو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پر ایمان لے آؤ گے، ان کی عزت کرو گے، ان کا احترام کرو گے، ان کے مشن میں ان کا ساتھ دو گے، دنیا میں بھی پرسکون ہو جاؤ گے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشتیاں بنائے گا، تمہاری اپنی کشتیاں ہوں گی، تم محفوظ ہو جاؤ گے، آخرت میں تمہارے لیے جنت ہوگی۔ لیکن اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ کیا، ضد کی، کفر کیا، ظلم کیا، تو تمہارے لیے تمہارا پانی بدر کے کنویں کی صورت کے اندر تمہارے لیے سیلاب و عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت کو سیکھنے کی، سمجھنے کی اور اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔